یہ ایک نیا مسئلہ جو چل پڑا ہے کہ فلاں نے میدان مار لیا، ادھر سے یہ آ رہا ہے کہ جی جلالی صاحب جو ہیں اشرف آصف صاحب کے شاگردوں نے میدان مار لیا، مفتی جمیل صاحب ہار گئے، فرار ہو گئے، مناظرے سے بھاگ گئے۔ تو بھائی جب دونوں فریق جو ہیں انہوں نے پیر سید منور حسین شاہ صاحب جن کا تعلق دلّاں والا سے ہے، کوئی بھی ایک فریق جب اپنی فتح کی بات کرے گا اور دوسرے کو نیچا دکھائے گا تو ایسی کسی بھی خبر پہ کوئی بندہ بھی اعتماد نہ کرے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فریق نہیں بھاگا، یہ بنیادی معاملات ہو رہے ہیں۔ حتمی فیصلہ یعنی کہ اگر کوئی مناظرہ سے فرار ہوتا ہے، رائے فرار اختیار کرتا ہے، رابطے میں نہیں آتا، ٹائم نہیں دیتا، یا ویسے اس کو لٹکانے کی یا زیادہ ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بات تو پیر سید منور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ دلّاں والا جو کہ لالا موسیٰ کے قریب ہے، اور لالا موسیٰ جو ہے یہ قصبہ ہے ضلع گجرات میں، جی ٹی روڈ کے اوپر یہ شہر واقع ہے لالا موسیٰ۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے گجرات، اور گجرات شہر کا ایک قصبہ ہے لالا موسیٰ جہاں پہ تھانہ بھی ہے غالباً۔ تو لالا موسیٰ کے قریب ہے پیر سید منور حسین شاہ صاحب، اور وہ ثالث ہیں، وہ میزبان ہیں۔ وہ جب یہ کہیں گے کہ فلان جو بندہ ہے وہ رابطے میں نہیں آ رہا، یا ٹائم دے کے پہنچ نہیں رہا، یا اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو وہ کسی کی فتح یا شکست ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر بندہ اپنے پاس سے کہے کہ میں جیت گیا ہوں، وہ کہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ ایسے کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اور نام کی ایسا معاملہ تاحال ایسی کوئی بات پیر سید منور حسین شاہ صاحب آپ کی طرف سے ایسی کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ لہذا فریقین میں سے، اور بعض کچھ ایسے بھی شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے تمنیل وغیرہ لگا کے یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل کروا دیتے ہیں کہ فلان جیت گیا تو فلان ہار گیا تو فلان بھاگ گیا تو فلان فرار ہو گیا۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ بات ایک الگ ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، لیکن حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، حق بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو لہذا عوام اہل سنت کا اس موقع پر یہی ہے کہ جب تک پیر سید منور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ دلّاں والا جب تک آپ کو اعلان نہیں کرتے، اس وقت ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جیت گئے اور فلاں ہار گئے۔ لہذا یہ بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ علماء جو اس طرح کی ویڈیو دے رہے ہیں تو وہ خود اپنا اس پہ سوچیں کہ اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کو کون سی حد لگتی ہے اور کون سا وہ جرم کر رہا ہے، اس کون سے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لہذا ان فیک خبروں پہ بالکل کوئی بندہ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے، اور اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل عوام کے سامنے آئے، تاکہ یہ جو ایک انتشار پھیلا ہوا ہے یا یہ جو ایک فضا خراب ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک اس کو درست فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علیہ۔